أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کو بڑا ثواب ہے. الذین قال لهم الناس، جن کو کہا لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ مکے والے آدمیوں نے جمع کیا ہے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے. فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان. وقالو، اور بولے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ ہی کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہترین کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر واپس ہوئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء، کوئی برائی انہیں نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کے مرضی کے تابع ہوئے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ جو ہے شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. فلا تخافوہم، سو تم ان سے مت ڈرو. وخافونی، مجھ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172، 173، 174، 175 4 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے بعد پیش آنے والا ایک چھوٹا واقعہ، جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، اسے بیان فرمایا ہے. غزوہ احد آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار کے مقابلے میں ہونے والا دوسری جنگ ہے یہ. اس دوسرے جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو آزمایا. مسلمانوں کی کچھ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی کی بنا پر انہیں تھوڑی دیر کے لیے شکست کا سامنا دیکھنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. کفار بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود پوری طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ احد سے واپس لوٹے اور مدینہ پہنچے. یہ 3 ہجری
شوال کی 7 تاریخ تھی واپسی کی، اگلے دن 8 تاریخ ہے شوال کی، آج ہی کی طرح سنیچر اور اتوار، سنیچر کے دن واپس ہوئے اور کل کا دن اتوار کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور عرب عمومی طور پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور خاص جنگی تدبیر رکھتے تھے، جنگ میں کیسے حالات پیش آتے ہیں، جنگ کے بعد لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگ حملہ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی آئیڈیالوجی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پر حاصل تھی، اور عمومی طور پر عرب میں بھی عربوں کو یہ چیز حاصل تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے، لیکن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکمل اطمینان نہیں ہو پا رہا تھا کہ کفار باوجود ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو ہلکا سا غلبہ ہونے کے باوجود اور بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہمارا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ سکا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، یقیناً اس کا غصہ ان کے دل میں رہے گا اور ہو سکتا ہے وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بھی یہ بات تھی اور حضرات صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، چنانچہ اسی بے چینی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اصحاب نے رات گزاری۔ حضرات صحابہ کرام اپنے سپہ سالار یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی کرتے رہے، رات بھر پہرہ داری کرتے رہے، ابھی لوٹے ہیں 6 دن ہفتے بھر کے جنگ سے، ہفتے بھر کی جنگ سے واپس ہوئے ہیں۔ اب رات کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں دوبارہ حملہ نہ ہو جائے، اب رات بھر جاگ کر کے باری باری لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اپنے ساتھیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ خیال رات بھر دامنگیر رہا۔ صبح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اتوار کے دن صبح کو، شوال کی 8 تاریخ تھی سن 3 ہجری، 8 تاریخ تھی شوال کی، آپ نے صبح ہی اعلان فرمایا کہ بھائی نکلو، ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہمیں جو قافلہ مکے کی طرف واپس ہوا ہے اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہفتے بھر کی لڑائی کے بعد جو قوم واپس ہوئی ہو اور اپنے 70 بہادروں کو جس قوم نے کھو دیا ہو، 70 آدمی ان کے مارے گئے، 70 آدمی مسلمانوں کے مارے گئے اور بڑے بہادر قسم کے لوگ مارے گئے، اور جو ہیں واپس آئے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بدن پر 80 جگہ زخم ہیں، 60 جگہ زخم ہیں، 70 جگہ زخم ہیں، بعض لوگ کسی کے سہارے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں، اتنے زخمی ہیں۔ اس حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ نکلنا ہوگا۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جذبہ اطاعت پر، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ان کے دلوں میں اتنا کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، حضرات صحابہ نے بالکل اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، یا رسول اللہ کیا ایسی بات فرما رہے ہیں آپ؟ ابھی ہفتہ بھر ہم لڑائی میں مصروف رہے، نہ گھر کو دیکھا نہ کاروبار کو دیکھا، گھروں کا پتہ نہیں کیا حال ہے، اور خود ہماری بدنی تھکن دور نہیں ہوئی، ہم کیسے اب دوبارہ لوٹیں؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ وہی چلے گا جو اس سے پہلے ہمارے ساتھ غزوہ احد میں، جنگ احد میں ہمارے ساتھ شریک رہا۔ آپ کے اس اعلان پر باقی جو لوگ جو مکے میں مدینے میں رہ گئے تھے، جنگ احد میں نہیں آئے تھے، وہ پیچھے ہو گئے، لیکن منافقوں کا سردار 2 آدمی آگے بڑھے۔ ایک منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی منافقت دیکھ لی تھی جنگ میں، وہ کتنا بڑا منافق ہے آپ نے اسے دیکھ لیا تھا، آپ نے کہا نہیں تم رہ جاؤ، تم آؤ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے موقع پر لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایک مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈنک نہیں کھا سکتا، یعنی بچھو کا کوئی سوراخ ہو، بل ہو جس میں بچھو رہتا ہو، اس میں ایک مرتبہ کسی مومن بندے نے انگلی اس میں اپنی داخل کی، اسے بچھو نے ڈنک مارا، اب وہ نکال لیا، تو ایک مسلمان کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس میں ہاتھ نہیں داخل کرے گا۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن 2 مرتبہ ایک آدمی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مظاہرہ فرمایا کہ نہیں بھائی، اب آپ سے پہلے ہی دھوکہ ہو چکا ہے، آپ کو لے جانے کا نہیں۔ عبداللہ ابن سلول کو وہیں آپ نے ٹھکرا دیا۔ دوسرے ایک صحابی تھے مخلص جوان سال صحابی، جن کا نام بتلایا جاتا ہے جابر ابن عبداللہ، ایک صحابی تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بستہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک مجبوری تھی، میں پہلے حاضر نہیں ہو سکا، آپ کے جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ بات یہ ہے کہ میں اور میرے والد دونوں تھے ہمارے گھر میں، میری 7 بہنیں ہیں۔ کتنی بہنیں ہیں؟ 7 بہنیں ہیں۔ میرے والد جنگ میں جانا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تیری 7 بہنیں ہیں، میں جنگ میں جا رہا ہوں، اگر میں شہید ہو گیا تو ان بہنوں کا کام تو کر سکتا ہے، تو بھی آ جائے اور میں بھی چلے جاؤں، دونوں شہید ہو جائیں تو ان بچیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں رک گیا تھا، میرے والد تشریف لے گئے تھے اور شہادت کا مرتبہ انہوں نے پا لیا تھا۔ اب میری تمنا ہے کہ میں اب شریک ہو جاؤں۔ ذرا غور کریں کہ 7 بہنوں کا ایک بھائی وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے پیچھے رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ آج ہم دین کے کاموں میں بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی حیلہ مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے کہ ہم دین کے کام میں تعاون کرنے سے رک جائیں۔ کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میری بہنوں کا اللہ مالک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑا، ان کو اللہ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہمراہ کر لیا، ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور مقام حمراء ایک مقام ہے مدینے سے مکے جانے کے راستے میں، جو مدینے سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور وہاں آپ خیمہ زن ہوئے، وہاں جا کر کے رک گئے۔ ایک جنگی تدبیر کے تحت آپ وہاں رکے۔ راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جن کا نام معبد ابن ابی المعبد تھا، قبیلہ خزاعہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ ایسے قبیلے سے تھے جو قبیلہ مسلمانوں کے مسلم قبیلوں کا اور بنو ہاشم کا دوست اور ان کے آپس کے معاہدے تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا گوشہ رکھتے تھے، ہمدردی ان کو تھی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ کے اتنے ساتھی مارے گئے، آپ کو بھی تکلیف پہنچی، بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ، آپ ہمارا ایک کام کر دیجئے۔ وہ معبد ابن ابو معبد قبیلہ خزاعہ کے سردار مکہ جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مکہ جا رہے ہو، راستے میں ابو سفیان کا جو قافلہ لڑائی ختم کر کے جا رہا ہے احد سے، جب وہ ملے
تو ان کو ہماری طرف سے ایسی بات کہہ دینا جس سے وہ ڈر جائیں، وہ پلٹ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں، ان کو ڈرا دینا خوب. جنگی تدبیر یہ سب ایک آپس میں جو جنگیں ہوتی ہیں اس کی یہ تدبیر ہوتی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ آپ نے اب انہیں ڈرانا دشمن کو، یہ بھی ایک تدبیر ہے. آپ نے اس تدبیر کو اختیار فرمایا اور ان کو روانہ فرمایا. چنانچہ یہ گئے یہاں سے. جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو ڈر ہوا، اسی طریقے پر آپ کا اندازہ بالکل صحیح نکلا. چنانچہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، مقام ابوا غالباً. اس مقام میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اور ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے ہمیں یہ کہہ رہا تھا ہی کہنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا کہ ہم گئے، لڑے، واپس آ گئے، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بڑی تعداد میں بڑے لوگ مارے گئے. اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کو پوری طریقے سے ختم کر کے آتے. اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم واپس جاتے ہیں، مسلمانوں کو مکمل مسلمانوں کا خاتمہ کر کے چلے آتے ہیں، تاکہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے زمین ہموار ہو جائے، ہمارا مقابل کوئی رہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی، کچھ لوگوں نے حامی بھر لی، ہاں ایسا ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، بیوقوف آدمی ہو. دیکھو اس وقت کچھ لوگ آئے تھے، کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے، جو آئے تھے ان کو چھوڑی، ہمارے مقابلے میں کم تعداد میں تھے، اس کے باوجود ہم نے ان کا پورا مقابلہ نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کر پائے. اب ان کے جانے کے بعد اپنے بڑوں کے مارے جانے کی ان کو اور تکلیف رہے گی، اور زیادہ ان کے اندر غم و غصہ رہے گا. پوری تیاری کے ساتھ وہ رہیں گے، ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کی ہمت توڑی. اسی درمیان میں معبد ابن معبد خزاعی پہنچے وہاں. انہوں نے کہا ابو سفیان کیا حال ہے؟ کہا کہ اس طریقے کی ہم سوچ رہے ہیں دوبارہ پلٹ کر کے حملہ کر دیں. معبد ابن معبد نے کہا ارے بیوقوف لوگ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، مسلمان بہت خطرناک قسم کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے بتلا کے بھیجا تھا کہ جا کے ڈرانا ان لوگوں کو. تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر، آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان کو ڈرایا کہ واللہ میں نے ایسی فوج دیکھی ہی نہیں آپ تک، بہت ہی زبردست تیاری ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تم کیا سوچتے ہو جان بچ گئی تمہاری احد میں، غنیمت سمجھو، اب تم بچو گے نہیں اگر ان کا تم نے مقابلہ کیا. بہت غصہ ہے ان کے اندر، میں دیکھ کے آیا ہوں، سلامتی چاہتے ہو تو واپس ہو جاؤ. معبد ابن معبد کے کہنے پر ان لوگوں کی ہوا نکل گئی. ان لوگوں نے کہا کہ اب نہیں، واپس ہی جانے میں سلامتی ہے. چنانچہ یہ لوگ واپس ہو ہی رہے تھے. ابو سفیان وہ بھی بڑے آدمی تھے، جنگی تدبیر ان کے اندر بھی تھی. انہوں نے وہاں سے ایک قبیلہ گزرا عبد قیس کا، ان سے ملاقات کی. یہی کام انہوں نے کیا کہ تم جاتے ہو، ہم ان پر واپس حملہ نہیں کر سکتے، ہم نے ارادہ کیا لیکن ہمارے ساتھی مان نہیں رہے ہیں، اس لیے ایک کام کرو، محمد کی لشکر کو جا کر کے ڈرا دینا کہ اس طریقے سے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ ڈرے سہمے ہی رہیں، زیادہ خوشی نہ منائیں. چنانچہ وفد عبد قیس کا جو قبیلہ ادھر سے گزر کر کے مدینے کی طرف جا رہا تھا، ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ادھر مکے والے تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کریں گے، تم پر حملہ کریں گے. اس طریقے سے ان لوگوں نے ڈرایا. اسی کا قصہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ در منصور کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ عبد قیس کا قبیلہ آیا اور ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس طریقے سے وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال تیار ہو چکے تھے آپ کی بات پر
لوگ تیار ہو گئے تھے. تو اس آیت میں اس کی تعریف کی گئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا باوجود یہ کہ ابھی ان کو زخم پہنچی تھی. ابھی ایک ہفتہ بھر کی لڑائی جنگ احد میں وہ شریک رہے، ان میں سے کئی جوانوں کو انہوں نے کھویا، خوب زخمی ہوئے، تھکن سے چور ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہوا، فوراً تیاری کر کے نکل رہے ہیں. تو ان کی تعریف کی گئی، للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو متقی ہیں، احسان والے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. آگے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، جب ان سے کہا گیا، کسی کہنے والے نے کہا کہ بھائی دیکھو مکے میں تمہارے خلاف تیاری ہو رہی ہے، تم پر حملہ ہونے والا ہے، ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ تمہارے خلاف سامان جمع کر رہے ہیں، فخشوہم، تو تم ڈرے رہو، الرٹ رہو، احتیاط برتو، کہیں باہر نہ نکلو، اس طریقے سے ڈرایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صحابہ ہیں، صحابہ معمولی انسان نہیں ہے. فزادہم ایمانا، صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی ایمان میں زیادتی ہو گئی، وہ بجائے ڈرنے کے اور بے خوف و خطر ہو گئے. انہوں نے اپنے دل سے خوف و ہراس کو نکال باہر پھینکا اور کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت ہی بڑا مددگار ہے. ہمارے کام کو بنانے والا اللہ ہے، ہمارا کوئی اللہ کی مشیت اور اس کی ارادے کے بغیر ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کرتے ہیں. اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کی چیز سے ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کی جائے. تو انہوں نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ یہی جملہ ان کی زبان پر جاری رہا جب تک کہ وہ مدینہ واپس نہیں ہو گئے. ان کی زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہی کہتے رہے. قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ لوگ اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت کو لے کر کے واپس لوٹے. لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہ اللہ کے مرضی کی اتباع کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، جو اپنے دوستوں سے، اپنے دوست شیطانوں سے ڈرا رہے ہیں. فلا تخافوہم، قرآن کہتا ہے ان سے مت ڈریے، وخافونی، مجھ سے ڈریے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈریے، ان سے مت ڈریے. میرا خوف تمہارے اندر ہو، تقوی تمہارے اندر ہو، پھر دیکھنا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مسلمان ہو تو میرا خوف اور میرا ڈر تمہارے اپنے دل میں پیدا کرو. جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کے علاوہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ہر کے او ترسید از حق و تقوی گزید، ترسد از جن و انس ہر کے دید. کہتا ہے شاعر جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، جنات اور انسان میں سے جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ ڈرتا ہے، یہ نہیں ڈرتا. اور دوسرے شاعر نے کہا ہر کرا ترس نباشت از خدا، جس انسان کو اللہ کا خوف نہ ہو، ہر کرا ترس نباشت از خدا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، تو آگے کہتا ہے کہ ہر چیز اسے ڈراتی ہے، ہر چیز اسے ڈراتی ہے، وہ اپنے چھاؤں سے بھی ڈرنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو باتیں بیان کی ہیں ہم اس پر غور کریں گے. فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نکلو، اللہ کا حکم نہیں تھا. قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ حمراء الاسد کی جگہ پر جاؤ، اس طرح کا حکم قرآن میں نہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، لیکن اسے
جب قبول کیا تو قرآن نے نقل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے۔ رسول نے جو حکم دیا، حدیث میں جو احکامات آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا وہ اللہ ہی کا کہا ہوا ہے۔ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کی زبان سے کہی ہوئی بات اگرچہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ اللہ کی بات ہے۔ کیوں؟ اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آگے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ آگے للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جو ان میں جو احسان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اس آیت سے مفسرین یہ مطلب نکالتے ہیں کہ صرف بہادری دکھانا، صرف لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لڑے مرے لیکن اس کے اندر اللہ کے واسطے لڑنا مرنا ہو، تقوی اس کے اندر ہو، اور صفت احسان اس کے اندر ہو۔ صفت احسان کسے کہتے ہیں؟ ہر کام میں اللہ کا تصور، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، ورنہ لڑنے والے کفار بھی تھے، کفار نے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا، لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی، احسان نہیں تھا ان کے اندر، تقوی نہیں تھا ان کے اندر، یہ خاص صفت حضرات صحابہ کے اندر تھی۔ آگے اس میں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، یہاں سے بعض روایتوں میں ہے، ایک محقق ہیں ان کا کہنا ہے، وہ علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا کہ جنگ احد سے واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے یہ کہہ دیا تھا کہ احد میں تم زندہ و سلامت واپس جا رہے ہو، چھوٹی بہت تمہیں ہم نے تکلیف پہنچائی لیکن پوری طریقے سے ہم تمہیں ختم نہیں کر سکے، چند دنوں میں تمہیں ہم کیا کریں گے، جنگ بدر کا جو علاقہ ہے وہاں تمہارا مقابلہ ہوگا، یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ کون؟ ابو سفیان نے کہہ کر کے چلا گیا وہاں سے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آنے کے بعد مشورہ کیا اور یہ کہا، یہ فرمایا کہ دیکھو اپنے ساتھ سامان تجارت لے لو، جو مکے میں مدینے میں جو چیزیں فروخت کرنے کی ہیں ان چیزوں کو لے لو، چلیں گے ہم سفر کر کے جائیں گے بدر کے مقام تک، بدر کے علاقے کو جائیں گے جہاں بدر کی لڑائی ہوئی تھی، وہاں تک جائیں گے، اگر مقابلہ ہو گیا دشمن کے ساتھ تو لڑیں گے، نہیں تو کم از کم جو تجارت کا سامان لے کر کے گئے اسے فروخت کر کے واپس آ جائیں گے۔ علامہ بغوی نے اسے نقل کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اپنے ساتھ تجارت کا سامان لیا اور چلے۔ راستے میں وہ کہتے ہیں کہ راستے میں شیطان نے، انسانوں نے نہیں، شیطان ہی نے باقاعدہ کچھ شیطانوں کو، اپنے چیلوں کو کھڑا کر دیا تھا، وہ ڈرا رہا تھا۔ انما ذالکم الشیطان، قرآن کہتا ہے کہ وہ شیطان ہے جو راستے میں تم لوگوں کو مل کر کے ڈرا رہا تھا بدر کی طرف مت جاؤ تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان، وہ شیطان ہے، یخوف اولیاء، اپنے دوست یعنی کفار سے تمہیں ڈراتا ہے، یخوفکم اولیاء، تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گئے وہاں، انہوں نے وہاں جا کر کے دیکھا تو کوئی بدر کے مقام میں کوئی ہے ہی نہیں، دشمن سب جا چکے ہیں، ویسے ہی ایک تیر اس نے پھینکا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان نے ویسے ہی بات کہہ دی تھی مسلمانوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے، وہاں تو کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر کے واپس ہوئے۔ یہاں فضل قرآن کریم میں فضل جو ہے
اللہ کے فضل مال کو بھی کہا جاتا ہے، خیر اور فضل یہ دونوں لفظ مال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لوگ تجارت کر کے نفع لے کر واپس ہوئے، یہ بھی ایک مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ان آیات کا خلاصہ ہوا۔ مسلمانوں کو، ہم سبھی کو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، کسی کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ اور جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہوگی، ہمیں کوئی چیز ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ ہر کرا ترسے نباشت از خدا، حق بھی ترسانت زہر چیزیں ورا۔ یہ ایک شعر تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اس میں شاعر نے کہا کہ جسے اللہ کا خوف نہ ہو ہر چیز اسے ڈراتی ہے، ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ڈر ہے کہ دشمن یہ ہمارا کر لے گا، وہ فلاں کر لے گا، حساب نکالا جا رہا ہے، افراد کی گنتی ہو رہی ہے، وہ ایسی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، یہ سب چیزیں ڈرانے کی ہیں۔ مسلمانوں اسلام کی تاریخ میں یہ سب چیزیں بڑی پڑی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ یہ سب کیا چیزیں ہیں، ان سے بہت بڑی بڑی چیزوں کا ہمارے بڑوں نے مقابلہ کیا ہے، ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ یہ سب عادتیں ہیں کفار کی ڈرانے کی۔ اصل میں آدمی ڈراتا تب ہے جب اس کے دل میں خوف خود پہلے ہو، آدمی خود ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے بچوں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گھر سے نکلتے ہیں، کہیں کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ان کے دل میں پہلے خوف ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، اسے ڈرا کر کے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوف کہاں ہے؟ اس کے دل میں پہلے ہے۔ تو یہ جو ڈرانے کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو، ان ڈرانے والے کے دل میں پہلے خوف چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے، ان آیات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں ایک جو جملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں بہت سے اکابرین نے یہ بتلایا ہے کہ آدمی پورے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری طریقے سے امید لگا کر پریشان کن حالات میں اس جملے کا ورد جاری رکھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جو بندہ 1000 مرتبہ اپنی پریشان کن حالات میں پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اس کے معانی میں بھی جانا ہے، یعنی دل میں اس بات کا اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین مددگار ہے، اس کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا ورد کرنا، اسے 1000 مرتبہ پڑھنا، اسے بھی مفید قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تمام آیات سے اور اس کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔